Did you know there are over 200 million orphans worldwide? Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ کے روزے اور رمضان اچھے طریقے سے شروع ہو گئے ہوں گے اور آپ تمام لوگ جو ہیں اس مہینے برکتوں والے مہینے کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین، کل آپ نے الف لام میم سپارے کی تفسیر جاوید اسلم صاحب سے سنی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جاوید اسلم صاحب جو ہے وہ سیقول جو کہ دوسرا پارہ ہے قرآن کا، اس کی تفسیر سنائیں گے آپ کے سامنے۔ اس سیقول کے اندر بھی جو ہے سورہ بقرہ ایکچولی تواتر کے ساتھ چل رہی ہے، اور کل جو ہے جیسا کہ جاوید اسلم صاحب نے آیت نمبر 141 پر ختم کیا تھا، تو آج وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے تفسیر شروع کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہتے ہوئے سنا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور بڑی اہم حدیث ہے رمضان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ وہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آئیے قرآن کے ساتھ ایک دفعہ پھر کنیکٹ ہوتے ہیں اور سورہ سپارہ نمبر 2 سیقول کی تفسیر سنتے ہیں جناب جاوید اسلم صاحب سے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا، اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدی وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ بقرہ کا پہلا پارہ جو ہے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک بالکل واضح قسم کی تقسیم یہ بھی ہے کہ جو پہلے پارے میں ہم نے تقریباً 16 رکوع کا مطالعہ کیا ہے، اس کا زیادہ جو تعلق تھا وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور آج جو ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے جس حصے کا، اور یہ دوسرا پارہ جو قرآن مجید کا سیقول کے نام سے موسوم ہے، اور اس کا آغاز بھی سیقول کے لفظ سے ہو رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ جو مخاطب کیا گیا ہے وہ امت مسلمہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے احکامات جو امت مسلمہ کو دیے گئے وہ ہم اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اس پارے کے اندر جو ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کی کل جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ 111 آیات ہیں، جس کے 17 رکوع ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا 141 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، اور انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 252 تک ہم اس کا مطالعہ کریں گے، یعنی 33ویں رکوع تک ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ آغاز میں نے تلاوت کی ہے سیقول السفہاء، تو اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا واقعہ جو ہے، جو مدینہ کے اندر واقعہ پیش آیا کہ جس وقت مسلمان اور مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے تو تقریباً 17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مسلمانوں کو نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب تم نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ یعنی حرم کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لینا ہے۔ تو تمام جو مسلمان اس وقت نماز میں تھے انہوں نے اپنا جو چہرہ تھا وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ۔
تو یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ تھا وہ اصل میں گویا کہ یہ ایک نشاندہی تھی کہ اب جو پہلی امت تھی اس کو معزول کیا جا رہا ہے، اور اب ایک نئی امت جو تشکیل دی جا رہی ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اب یہ جو فرض منصبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، اب یہ رسپانسبلٹی اس پہلی امت سے یعنی بنی اسرائیل سے یہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اسی لیے فوراً ہی اس تبدیلی منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم آیت بیان فرما دی کہ جو اس امت کی رسپانسبلٹی یعنی اس کی ذمہ داری کو بیان کرتی ہے، اور یہ بہت اہم ذمہ داری ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 143 ہے دوسرے پارے کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ امت وسط بنایا ہے، یعنی اب تم وہ ایک درمیانی لنک ہو اللہ تعالیٰ اور اس انسانیت کے درمیان۔ اب یہ فرض منصبی تمہارا ہے کہ تم نے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اس نوع انسانی تک پہنچانا ہے، اب یہ لنک کے طور پر تم نے اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اب یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، یہ تمہارا فرض منصبی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ تمام انسانیت کے اوپر کہ ہاں تم نے جو پیغام تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ پیغام تم نے انسانیت تک پہنچا دیا، تاکہ کل کو یہ جو تمام انسانیت ہے وہ یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اے اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو اس چیز کی اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی۔ یہ اس کو کہتے ہیں شہادت علی الناس، کہ اب یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے کہ انہوں نے تمام انسانیت کے خلاف گواہی دینی ہے کہ اے اللہ جو پیغام ہم تک پہنچا تھا وہ ہم نے آگے انسانیت کو پہنچا دیا۔ اور اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ وہ ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اے اللہ اس امت کے اندر ایک نبی انہی میں سے اٹھائی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور اس سورہ بقرہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اور ہم نے اب وہ رسول بھیج دیا ہے، تمہیں میں سے اس رسول کو مبعوث فرمایا ہے، اور وہ 3 کام بنیادی طور پر کرتا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات کو آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، وہ یزکیکم، اور وہ آپ کا تزکیہ فرما رہے ہیں، وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ آپ تمام انسانیت کو اور تمام لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور آپ کے طریقہ کار کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد فوراً ہی، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ اس کے اندر بہت ساری مشکلات آئیں گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرما دیا کہ اب تمہارے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئیں گی۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس دین کے قیام کے لیے محنت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شروع ہی میں فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس کے اندر آپ کو اموال کے اندر نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو اس صورتحال کے اندر تمہارے لیے صبر کے لیے کیا سب سے اہم چیز ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے بہترین صبر کا ذریعہ کیا ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ استعینوا یعنی نماز سے صبر حاصل کرو، نماز ہی وہ ذریعہ ہے کہ جو تمہیں اس سارے کام میں، اس ساری مشکلات کے اندر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ اور اس نماز اور اس صبر کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ نظریہ توحید ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا۔ اور جو توحید کا لب لباب ہے وہ کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہے، یعنی اللہ کی محبت ان کے نزدیک ہر چیز سے بہتر ہے۔
اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اموال سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، اگر اللہ کی محبت ان ساری چیزوں سے بڑھ جائے گی تو یقیناً پھر ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے شدید محبت جو ہے وہ بہترین سہارا ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کو وہی جو احکامات دیے جا رہے ہیں مختلف قسم کے حلال و حرام کے، اس میں ہمیں اسی پارے میں ملیں گے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا قانون دے دیا، قصاص کا قانون دے دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اس قصاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی رکھی ہے قوموں کے لیے۔ یہ قصاص بھی ضروری ہے، بدلہ لینا یہ بھی ایک ضروری ہے، یعنی قصاص لینا کہ صرف ہر دفعہ یہی نہ ہو کہ معاف کر دیا جائے، بلکہ قصاص بھی ضروری ہے۔ پھر 23واں رکوع جو ہے جس کے لیے یہ ساری کوشش ہم کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں جو تمام احکامات ہیں، اس کا جو فلسفہ ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کی ممانعت فرمائی، وہ ایک رکوع کے اندر ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اس شہر رمضان یعنی اس مبارک مہینے کے اندر نازل کیا جو ھدی للناس ہے اور بینات من الہدی ہے۔ اب جو بھی اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو پائے، اب اس کو چاہیے فلیصم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے اوپر یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد یہ رمضان کا مہینہ، جہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، تاکہ ہم اپنے نفس کو ایک ٹریننگ دے سکیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر اپنی جائز چیزوں سے رکنے کی ٹریننگ دی ہے، تو ہم سال کے بقیہ حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے اوپر اسی طرح عمل پیرا ہو سکیں کہ جس طرح سے ہم عمل پیرا ہوئے ہیں اس رمضان المبارک کے۔ تو جہاں یہ ٹریننگ ہے اس چیز کی کہ ہم ان حرام چیزوں سے بچ سکیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریننگ دی ہے کہ ہم اس جنگ کے لیے، اس محنت کے لیے، اس غلط معاشرے کے لیے اور غلط جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اس کے خلاف جو جا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی جدوجہد کر سکیں، اس کے لیے بھی یہ ٹریننگ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ فرما دیا کہ یہ اب جو جنگ شروع ہوئی ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے فوراً بعد ہی وہ جو ایک آرمڈ کانفلکٹ کا سلسلہ تھا، وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اب یہ جنگ تمہاری جاری رہنی چاہیے، اب یہ اس وقت تک جاری رہے گی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ، جب تک دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ اب تمہیں یہ جنگ کرتے رہنا چاہیے، گویا کہ یہ اب قتال کا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حج کے بارے میں بھی بیان فرما دیا۔ یہ پورے تقریباً 2 رکوع ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے مختلف جو مراحل ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ یہ عمرہ اور حج اس کو تم مکمل کرو، اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے، اس کے اندر کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حج اور عمرے کا یہاں ذکر کیوں فرمایا۔ ہم جانتے ہیں کہ جس وقت مسلمان مدینے میں تھے اس وقت حج پہ ایک لحاظ سے پابندی تھی، اور جو حج کا سارا معاملہ تھا اس کی جو ساری سرپرستی تھی وہ مشرکین مکہ کے پاس تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ بیت اللہ ہے اس کے اوپر تو تسلط ہے مشرکین مکہ کا۔ اب تمہیں تیاری کرنی ہے کہ تم نے اس خانہ کعبہ کو، اس بیت اللہ کو ان مشرکین سے پاک کرنا ہے اور ان کے تسلط سے اس بیت اللہ کو آزاد کروانا ہے۔ اس کے لیے تمہیں اب محنت کرنی ہے، اس کے لیے ٹریننگ، اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے۔ گویا کہ یہ ایک اور ایڈیشنل گول اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ اب تم نے اس خانہ کعبہ کو، اس بیت اللہ کو ان کے تسلط سے آزاد کروانا ہے، کہ جس کے لیے تمہیں یہ ساری محنت کرنی پڑے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے جو مختلف احکامات دیے، اس کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے جو آئلی قوانین ہیں
اور پھر خاص طور پہ نکاح اور طلاق اور اس کے بارے میں بڑے مفصل قسم کے احکامات دی ہیں، جس میں خاص طور پر طلاق کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں کہ یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ ہے اور یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو احکامات جو فرمائے ہیں اس میں الطلاق مرتان، خاص طور پر طلاق کے بارے میں کہ یہ کس طرح دی جائے، اس میں عدت کے کیا معاملات ہوں گے، اس میں جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یہ پورے 3 رکوع ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکامات کو گویا کہ جمع کیا ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت ہے کہ کس طرح سے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر، کسی بھی اسلامک معاشرے کے اندر یہ معاملات بھی پیش آ سکتے ہیں، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طویل احکامات دیے۔ اور خاص طور پر اس پارے کے اندر ایک بہت عظیم آیت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر اس طرح کے ہیرے بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے، اسی سورہ بقرہ میں آیت الکرسی آئے گی، پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر آیت الدین آئے گی جو طویل آیات ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیا نمبر 177 جو کہ آیا بر کے نام سے موسوم ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نازل فرمائی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک جامع تصور دیا ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اصل میں نیکی کیا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا تھا اس میں ایک تشویش پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر کہ جو مسلمان اس تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کیا ان کی وہ نمازیں ضائع ہو گئیں؟ تو اب اس تشویش کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، نیکی کا ظاہر ضرور ہے لیکن نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق سے مغرب کی طرف کر لو۔ اصل میں نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اصل میں نیکی یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے نیکی اس شخص کی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو یوم آخرت پر ایمان لائے، جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے۔ اصل میں نیکی اس کی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی یقیناً نیکی کا ایک ظاہری پہلو بھی ہے لیکن اس کا ایک باطن بھی ہے کہ جب تک وہ باطن نہ ہو، اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، تو چاہے بظاہر ہمیں ایک نیکی کا عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ نظر آئے، وہ اس وقت تک نیکی تصور نہیں کیا جائے گا کہ جس کے پیچھے وہ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ جب تک یہ ایمانیات نہیں ہوں گے وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اصل جو آخرت کے اندر معاملات ہونے ہیں وہ ہونے ہیں انسان کی نیت پر۔ تو اگر انسان کی نیت کچھ اور تھی، چاہے دنیا میں اس نے کتنا ہی اچھا عمل کیا، اگر اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت کے اندر اس کو عطا کیا جائے، اس وقت تک وہ نیکی تصور نہیں کی جائے گی۔ اور پھر بنیادی اخلاقیات جو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر یہ جو انسانی ہمدردی، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، پھر اپنا مال خرچ کیا جائے لوگوں کی بھلائی کے لیے، مسافروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مساکین کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ یہ معاشرہ کبھی چل نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایفائے عہد کا معاملہ نہ ہو۔ اور پھر وہی جو صبر کی تلقین کی گئی، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ لوگ ہیں کہ جو صحیح معنی میں متقی ہیں، کہ جو کوئی بھی ظاہری عمل کرتے ہیں ان کے پیچھے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے اور اس کے اندر جو اجر ہے وہ ان کو آخرت میں دیا جائے۔ تو یہ ہے کہ نیکی کا ایک ظاہر بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا جو باطن ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ تو یہ چند اہم مضامین ہیں کہ جو اس
دوسرے پارے کے اندر سیقول میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جیسا کہ آپ نے آج آیت نمبر 292 تک سورہ بقرہ کی تفسیر سنی ہے، انشاءاللہ تعالی کل ہم آپ کے سامنے اس سے آگے جو ہے وہ تفسیر جاوید اسلم صاحب پیش کریں گے. میں اکنا ریلیف کینیڈا کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کو اسپانسر کرنے کے حوالے سے، اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں تعاون کیا ہے. شکریہ. کل آپ سے پھر تیسرے سپارے کی تفسیر کے لیے ساتھ ملاقات ہوگی.